بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دن ہم ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک لے کر آتے ہیں جس میں کہ کسی بھی سوشل پرابلم کو ہم ایک ریلیجس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ظاہر ہے ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو توجہ ہوگی میرے ذہن میں جو پس منظر میں میرے ہے وہ اس شخص کا جو کہ ڈی ایس پی، جو کہ ایس پی کے ایک رینک پہ جانے کی ترقی کے لیے باہر بھی گئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو گاڑی کے اندر گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ یہ بات اگر آن دا سرفیس دیکھی جائے تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا دنیا میں جو کہ اس بات کو جسٹیفائی کرے کہ کسی بھی حالت میں غصہ ہو یا غصہ نہ ہو یا کسی بھی حالت میں آپ کو کوئی قتل کرنا چاہیے۔ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، نہ کوئی اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے۔ لیکن اس پچھلے 15 سال اگر میں دیکھوں تو ایک بڑا عجیب و غریب ٹرینڈ ہے پاکستان کے اندر، اور وہ ٹرینڈ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش بھی میں کروں گا۔ مثال کے طور پہ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے آپ کو یاد ہے کہ صبح ایک بریکنگ نیوز چلی، اور جو شو تھے، مارننگ شو تھے، وہ روک کے وہ جو تھا اس کو نیوز کو لایا گیا کہ جناب سمندر میں ایک عورت جو ہے وہ اپنی بچی سمیت جو ہے وہ داخل ہو گئی خودکشی کے لیے، کیونکہ گھر میں اس کی لڑائی ہوئی تھی، بچی ڈوب گئی، عورت واپس آ گئی۔ سارے مارننگ شوز پہ 2 گھنٹے یہ بحث ہوئی کہ ہائے بیچاری اس عورت پہ کتنا سٹریس ہوگا جو اس کو سمندر میں جانے کی جو ہے وہ مشکل پیش آئی یا وہ لے کے چلے گئی۔ بچی کے اوپر خیر کسی نے کوئی بھی گفتگو نہیں کی کہ وہ بچی کا کیا قصور تھا۔ میری چند دن پہلے اس باپ سے ملاقات ہوئی جس باپ کے 2 بچے جو تھے اس کی بیوی نے ذبح کر کے ان کی تصویریں بنائی، ویڈیو بنائی، اور پھر اپنے خامند کو بھیجی، کیونکہ خامند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اور صرف طلاق نہیں دی تھی، طلاق دینے کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ عورت کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اس لیے بچے باپ کے پاس رہیں گے۔ خامند نے بچے وزیٹیشن پہ بھی بھیجنے شروع کیے، اور اس خاتون کو فلیٹ بھی کراچی میں لے کر دیا کہ تو بی بی یہاں پہ خوش رہ، آرام سے رہ اور راضی رہ۔ اس نے بچوں کو چھری سے کاٹا باتھ روم میں جانے کے بعد۔ پھر میں ان باتوں کا بھی ذکر نہیں کروں گا جس میں کہ باہر سے آئی ہوئی لڑکی جو تھی اس کو نند اور ساس نے مل کے کس طرح قتل کیا، ان کے ٹکڑے کیے، اور پھر اس کے سر کو آگ پہ رکھ کے اس لیے جلایا جس طرح وہ بکرے کی سری کو نہیں چلاتے سری پائے کے لیے، سر، تاکہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ زبان والا ذکر تو آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ وہ لڑائی ہوئی، ڈانٹا شوہر نے، مبینہ طور پہ ڈانٹ ہوئی، تو بیوی نے انٹیمیٹ لمحوں کے درمیان میں خامد کی زبان اپنے منہ میں لی، چبائی، اور اس کو ہمیشہ کے لیے گونگا کر دیا۔ پھر وہ عورت بھی آپ کے ذہن میں ہوگی جس کا نام جنت تھا، اور جس نے اپنے ساس، سسر، دیور، ہر بندے کو ریپ کیس کے اندر انوالو کر دیا کہ جناب انہوں نے مجھے باندھ کے ریپ کیا، اور گواہی کے طور پہ اپنے 10, 11, 12 سال کے بچے کو لے آئی، اور پتہ چلا کہ یہ ساری کہانی اس نے فیبریکیٹ کی تھی۔ اور ایک آدمی سے جو جرنلسٹ وہاں پہ ہمارے گئے تھے، کیونکہ آج تو ماشاء اللہ تعالیٰ جرنلسٹ بہت ہیں، جس کے پاس کیمرہ ہے وہ جرنلسٹ ہے، اس سے پوچھا کہ بھائی اس نے آکسیجن لگائی ہوئی تھی، کہتا ہے جی بڑا ظلم ہوا، آکسیجن لائی تھی۔ میں کہتا ہوں آکسیجن کا سلنڈر کہاں رکھا ہوا تھا؟ وہ سلنڈر وہاں نہیں پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں میں نے دیکھا کہ وہ سلنڈر نہیں تھا اس آکسیجن۔ یہ ایک ایسا ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے جس میں کہ آدمی کے اوپر بھی بڑے ورکنگ پریشرز ہوتے ہیں۔ وہ صبح نکلتا ہے گھر سے، وہ کن کن حالات میں سے گزرتا ہے، کن کن لوگوں کی، میں 2 ٹکے کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا بالکل بھی، لیکن وہ کن کن لوگوں کی سنتا ہے، اور پھر وہ سارا دن گھٹا مٹی کھانے کے بعد، ذلیل ہونے کے بعد وہ واپس گھر آتا ہے، تو اس کے بعد بھی اگر اس کو سننی پڑ جائے اور اس کو بچوں کی ویڈیو مل جائے، یا اس کو یہ پتہ چل جائے کہ بیوی نے میرے خاوند کے اوپر جو ہے میرے باپ کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ ایسا، اس کے پاس کرنے کو کیا ہے؟ یہ پریشر کے اوپر آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے بہت سی جگہوں پہ پتہ کیا پرائیویٹ یونیورسٹی سے کہ کبھی کوئی کیس اسٹڈی کیا ہے کسی نے سوشیالوجی میں کہ آدمی کے جو سٹریسز ہیں اس معاشرے میں آج کل وہ کس طرح کے ہیں، اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے نہیں کسی نے کوئی ڈیٹا دیا کہ کسی نے اس پہ کوئی تھیسس کیا ہو، یا کسی کو ریسرچ ہوا ہو، یا کوئی ریسرچ پیپر انٹرنیشنلی پبلش ہوا ہو کہ جناب آدمی بھی بڑا سٹریس کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ قتل کرنا کسی طرح سے بھی جائز ہو سکتا ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی اسٹڈی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ سٹریس جو ہے وہ آپ کو کس لیول تک لے کر جا سکتا ہے۔ آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے انتہائی محترم ڈاکٹر پروفیسر رافعہ رفیق ہیں،
جو کہ ماہر نفسیات ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں, بہت وارم ویلکم آپ کو. انتہائی محترم سید ذیشان رضا DIG انویسٹیگیشن لاہور ہیں. السلام علیکم شاہ جی, خیریت سے آپ؟ بہت شکریہ, آپ پہلی دفعہ کتب آن لائن میں تشریف لائے, اور مجھے ابھی پتہ چلا کہ کسی لائیو شو میں بھی آج شاہ صاحب جو ہے وہ پہلی دفعہ تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, ذیشان بہت شکریہ آپ کا, اور جناب انتہائی محترم ضیاء شاہ بخاری صاحب. السلام علیکم ضیاء صاحب. جی السلام. علماء پہ بھی آج کل بڑا سٹریس ہے, لیکن یہ بات جو ہے یہ ضیاء صاحب سے میں کسی اور دن کروں گا انشاءاللہ, کہ ان کے درمیان جو پارٹیاں بن گئی ہیں علماء میں پاکستان میں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. یہ باوجہ بلند کہتا ہوں میں. رضا, ورک پلیس پہ سٹریس ہوتا ہے نا؟ جی بالکل ہوتا ہے. سٹریس تو ایک آئی تھنک اٹس اے ریئلٹی, اور ہر طرح کے ورک سپیس میں بالکل سٹریس ہوتا ہے. لیکن کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں جن کا سٹریس زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ڈاکٹرز کو لیا جائے تو جو پیڈیٹیشین ہے اس پہ کم سٹریس ہوگا, جو اینتھیزیاسٹ ہے اس پہ زیادہ سٹریس ہوگا, لیکن جو سرجن ہے اس پہ بہت زیادہ سٹریس ہوگا. جو 18 گھنٹے کام کر رہا ہے اس پہ بہت زیادہ سٹریس ہوگا, آرتھوپیڈک والے پہ بہت سٹریس ہوگا. پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے, آپ لوگوں نے بہت ترقی کی ہے, اور مجھے اس کا بڑا ایگزامپل ہے آرے بازار کا تھانہ, جہاں پہ مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا ID کارڈ گم ہونے کے سلسلے میں. بہت اچھے بہترین حالات تھے, لیکن مجھے حیرت تھی کہ جب میں صبح گیا تھا 8 بجے تو وہی شخص تھا جس سے میری ملاقات ہوئی. میں اگلے دن جب صبح 9 بجے گیا تھا تو وہی شخص تھا جو رات ساری گزارنے کے بعد بھی وہیں موجود تھا, اور میں 10 گھنٹے کی نیند لے کر گیا تھا. یہ جو ورک سٹریس ہے, اس کو ہینڈل کرنا, اور پھر اپنے آپ کو لاجیکل رکھنا, اور پھر سیدھا سوچنا, اور پھر ایکسپیکٹ یہ بھی آپ سے کیا جاتا ہے کہ آپ صحیح بات کریں, سچی بات کریں, اور انصاف بھی دیں. تو اس کے لیے کوئی خاص وائٹمنز ہیں, یا کیا اس میں ایجاد کیا ہوا ہے, کیسے؟ دیکھیں, سٹریس جو ہے وہ ہر طرح کی نوکری میں انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں سٹریس ہوتا ہے. سٹریس کا لیول ویری کر سکتا ہے. بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پولیس کی نوکری جو ہے اس میں سٹریس ہے, اور یہ نوکری جوائن کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نوکری کس کی ہے. بیکاز آبویسلی جب آ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا اس کے ورک انوائرمنٹ کس طرح کا ہے. سٹریس بالکل ہوتا ہے. 24 گھنٹے کی نوکری ہے, 24/7 کی نوکری ہے. کوئی عید کی چھٹی نہیں ہے. جی, عید تہوار کوئی چھٹی نہیں ہوتی, بالکل کچھ نہیں ہوتا. لیکن سٹریس سے کوپ کرنے کے میکینزمز ہوتے ہیں. مطلب آپ جس طرح ہم نے بات کی, سٹریس آپ بات کر رہے ہیں, اس سے کوپ کیا جاتا ہے. آپ کے پاس ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, آپ کے پاس فیملی ہوتی ہے, دوست ہوتے ہیں, تو انسان سٹریس سے کوپ کر لیتا ہے. اور ورک والا جو سٹریس ہے یہ آئی تھنک اور بہت ساری نوکریوں میں ہوتا ہے. ڈاکٹرز, میں آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر ایز ویل, میں نے اس کے بعد CSS کیا تو پھر پولیس میں آ گیا. ڈاکٹرز کا بھی کے اوپر بھی بہت سٹریس ہوتا ہے. وہ بھی کام جو مطلب ناٹ آل, لیکن کچھ اسپیشلٹیز میں بہت سٹریس ہوتا ہے. اور بھی کچھ نوکریاں ہیں جہاں پر جی, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ فیملی سپورٹ سسٹم ایک سٹریس ریلیز ہے. اب عثمان حیدر کے کیس میں فیملی سپورٹ سسٹم جو ہے وہاں پہ نیگیٹو میں اس لیے نظر آ رہا ہے کہ بہت سے دوستوں سے اس کے بعد بھی ہوئی. میں مثال دے رہا ہوں, یہ میں عثمان حیدر کی ایگزامپل نہیں دیتا. ابھی اسٹوڈیو میں ایک خاتون آئے اور وہ میری بیوی ہو, اور وہ مجھے یہاں آ کے گالیاں نکالے, اور وہ مجھے تھریٹ کرے, اور میں اس کے سامنے کچھ نہ بول سکوں, تو میں کیا کروں گا آپ کے خیال میں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ وہ اس کے پاس آرگومنٹ ہوگا کہ مجھے اس نے فلاں چیز نہیں دی, مجھے اس نے فلاں چیز نہیں دی, مجھے یہ وعدہ کیا تھا, نکاح کے سے پہلے یہ گفتگو ہوئی تھی. میرے پاس کیا رد عمل کا طریقہ ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اس کا تو آئی تھنک بہت ہی سمپل جواب ہے. ہمارا قانون بھی اور ہمارا مذہب بھی اس کا ایک بہت آپ کو ایزی راستہ دیتا ہے. راہیں جدا ہو سکتی ہیں, کسی بھی صورت وائلنس جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, اس کا بہت سمپل سلوشن ہے. بہت لوگ جن کی آپس میں نہیں خلا لے لیا جائے, طلاق لے لیا جائے, طلاق دے دی جائے. جن کا نہیں نپٹا, بلکہ آپ اس کے بعد بھی بچوں کی کو پیرنٹنگ بھی ہوتی ہے. آج کل سوسائٹی میں بڑا کامنلی ہو رہا ہے. لیکن کسی صورت بھی جو اس نے کیا وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو اس رشتے میں جب ہم عثمان کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈیورس کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں, اتنا سٹریس تھا, 19 سال ہو گئے. یہ آئی تھنک کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. اور کیونکہ یہ اس کی شادی 20 سال پرانی شادی تھی, پہلی شادی تھی, اور یہ ایک بہت پلازیبل طریقہ تھا کہ ڈیورس لے لی جائے, الگ ہو جائیں. اور اگر اتنا کوئی ابیوسو چیز تھی, لیکن اس میں جو ابھی تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے پارٹ پہ زیادہ ابیوز تھا.
یہ زیادہ مارتا پیٹتا بھی تھا, خاتون بھی obviously بدتمیزی کرتی ہوگی. یہ سنا ہے کہ آفس بھی آ جاتی تھی, گالیاں نکالتی تھی. جی, اس طرح کی باتیں سنی ہیں, لیکن یہ کہ ہمیں زیادہ جو ابھی تک چیز پتہ چلی ہے کہ وہ عثمان جو ہے وہ زیادہ ابیوسو تھا اپنی بیوی کی طرف. اور لیکن بچی سے بہت محبت کرتا تھا. جی, اس طرح کی بات بالکل, یہ بھی بات ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک ایبرپٹ ریئیکشن ہوا ہے, یہ عام طور پہ جو طلاق ہوتی ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں ہم غصے میں دیتے ہیں, وہ بھی سوچی سمجھی طلاق نہیں ہوتی. اس کا بھی ریشو پنجاب کے اندر, کم از کم پاکستان کے اندر یا لاہور کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. میں تعلیمی ادارے سے منسوب ہوں, لیکن یقین کیجئے کہ تعلیمی اداروں میں بھی بڑا سٹریس ہے, اور سب سے بڑا سٹریس جو ہوتا ہے نا وہ طالب علم ہوتا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی اس بات کی کہ طالب علم پیئنگ آئیڈینٹی ہے, اس کے پیسے دینے سے مجھے تنخواہ ملتی ہے. تو اگر طالب علم جو ہے وہ اسٹرائک پہ چلا جائے گا یا وہ پیمنٹ نہیں کرے گا یا فیس نہیں دے گا, تو اس سے سارے ادارے کی اکانومی پہ فرق پڑے گا. یہ پاس فیل کرنے کا جو انتظام ہے نا, اگر 20 سال میں دیکھیں تو آج کل ہم یونیورسٹیوں میں فیل بھی نہیں زیادہ کرتے. وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ طالب علم جو ہے وہ اگریسو نہ ہو جائے, تو پیس مینٹین کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ غلط ہے. تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاشرے میں ہم ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ وومن کارڈ زیادہ پلے ہو رہا ہے, اس کے ساتھ سمپتھی زیادہ کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. نہ کریں گے تو آپ میڈیا میں بھی پھنسیں گے اور معاشرہ بھی آپ کے خلاف جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس کی جو آپ نے بات کی ہے اس کی بھی ریزن ہے, کیونکہ یہاں پر ہماری سوسائٹی میں خواتین کے ساتھ زیادتیاں بھی بہت ہوئی ہیں. اگر میں لاہور کی بات کروں اور میں یہاں پر دیکھوں کہ کتنے ایسے کیسز ہیں جہاں پر شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے, اور کتنے ایسے کیسز ہیں جہاں پر بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا ہے, آئی تھنک پروپورشن بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. کہ اگر 80-90% کیسز وہ ہوں گے جہاں پہ شوہر بیوی کو قتل کر رہا ہے, 10-20% کیسز وہ ہوں گے جہاں بیوی شوہر کو قتل کر رہی ہے. پھر ہمارے معاشرے میں شوہر کا ہمیشہ سے ایک ہیڈ آف دا فیملی کا کردار رہا ہے, اور وہ پرووائڈر ہے, اس کے اوپر اوبیسلی اسٹریس بھی زیادہ ہوتا ہے, ہر طرح کی چیز ہوتی ہے. خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے, تو یہ ایک آپ اس کو بومرینگ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو آپ ریورس اینگل دے سکتے ہیں کہ مرد کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. جی بالکل, دیکھیں اس کو کیس ٹو کیس بیسز آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب آپ اس کو کوئی جنرلائز نہیں کر سکتے. ہر انسان میں کرمنل موجود ہوتا ہے, اس کو قانون اور موریلٹی اور صحیح غلط کی پہچان اس کرمنل کو قابو میں رکھتی ہے. جہاں پر وہ پہچان جو صحیح غلط کی ہے وہ فزل آؤٹ ہونی شروع ہوتی ہے, وہاں پر کرائم ہو جاتا ہے. تو وہ خاتون میں بھی ہو سکتا ہے, وہ مرد میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں توجہ چاہوں گا کہ ہم نے بچپن سے دیکھا کہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب خاتون آ رہی ہو تو دروازہ کھولنا ہے, جب خاتون بیٹھنا چاہے تو آپ نے کرسی اس کے لیے ہٹانی ہے, جب خاتون یہ کر رہی ہو تو آپ میں مثال دے رہا ہوں, دنیا جہان کے اندر خاتون آپ کو تھپڑ مارے گی تو یہ جرم نہیں ہوگا, چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے انگلینڈ ہو, لیکن آپ اس کو ماریں گے تو یہ وائلنس ہوگی اور اس پہ پولیس بھی آئے گی. ڈومیسٹک وائلنس کے جو 911 کے کیسز ہیں اس میں سب سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کی کال جو ہوتی ہیں وہ خواتین کرتی ہیں, اور ان خواتین کے اندر اگر ایک ریشو دیکھی جائے تو پاکستان کی خواتین برطانیہ میں سب سے زیادہ ہیں. کیا ہم نے اپنی لڑکیوں کو یہ تربیت دی ہے کہ آدمیوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, آدمیوں کی عزت کیسے کرنی ہے, آدمیوں کو پیس کیسے دینی ہے؟ کیا یہ ایک غیر مناسب سوال ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بڑا انٹرسٹنگ ہے. جیسے ویمن مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, اسی طرح مین مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہم اس چیز کی بات کریں جو ہمیں اوورٹلی نظر آتی ہے. اگر ہم اسٹیٹسٹکلی تھرو ریسرچ دیکھیں تو جو ڈومیسٹک ابیوز اور وائلنس ارسپیکٹو, اگر یہ نہیں ہم دیکھ رہے بوتھ مین اینڈ ویمن, تو ہمارا جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے یہاں پہ جہاں میل ڈومیننس ہے, تو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اے اسپیسیفک ڈیموگرافک کہ جی وہ پڑھی لکھی خاتون ہے یا کچھ ہے. ان کے کیسز میں کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, کس وجہ سے؟ جی دیکھیں بیسکلی جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ سربراہ تو مرد ہے ایک فیملی کا, ٹھیک ہے, اور جتنی بھی ہماری, ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ جو چیز ہے وہ جو رولز ریگولیشنز فیملی کی جو بھی ڈائنامکس ہیں موسٹلی دے آر ڈیٹرمنڈ بائی دا مین ان دا فیملی نا. تو اس وجہ سے دیکھا جائے تو ہم اس ٹائم ڈیبیٹیبل یہ نہیں ہے کہ ہم آدمیوں کو کیا بتا رہے ہیں یا عورتوں کو کیا بتا رہے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ کہ اوور آل انڈر این امبریلا ٹرم دیٹ لیٹس
make mental health a priority. That is not a priority in our country. ठीक है ना, हम अभी सिर्फ अब्यूज़ क्यों होता है? क्योंकि लोगों को कोपिंग मैकेनिज़म्स नहीं आते, हाउ टू डील विद देयर फ्रस्ट्रेशंस, हाउ टू डील विद देयर स्ट्रेस. अब आप बात कर रहे हैं कि हम एक ऐसी पोस्ट की बात कर रहे हैं जो कि डेफिनेटली उसके अपने बहुत से चैलेंजेस हैं, ठीक है. उसके चैलेंजेस के साथ हम क्या ऐसी कोई ट्रेनिंग्स करा रहे हैं? और सब वेस्ट के अंदर अगर हम कहें तो हम कहें कि उनकी मेंटल हेल्थ हमसे ज़्यादा बेहतर है क्या? नहीं, हम इस तरह नहीं कह सकते. देयर आर नो सच स्टैटिस्टिक्स. दुनिया में ऐसा कौन सा माशरा है जहाँ पे कि ट्रेनिंग दी जाती है मेंटल हेल्थ की? देखिए बहुत से माशरे हैं, अभी तो हम कर रहे हैं. अभी आप लोगों की ट्रैफिक पुलिस की ट्रेनिंग हम लोग खुद करते रहे हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट. हम लोग उनकी वर्कशॉप्स करवाते रहे हैं, हाउ टू डील विद बर्नआउट और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, हाउ टू कोप विद डिफरेंट स्ट्रेसेस, वर्क प्लेस स्ट्रेसेस को कैसे कोप करना है. तो मेरा ख्याल में आपके ख्याल में ये ट्रेनिंग जो है ये माशरे में तब्दीली लाएंगी? जी बिल्कुल लाएंगी, क्यों नहीं. व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, बात करना इटसेल्फ, देखें जब व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, आज से कोई कह लें 2 से ज़्यादा डेकेड्स पहले, तो मेंटल हेल्थ की तो कोई बात ही नहीं करता था. दे डिडंट नॉट नो कि भी मेंटल हेल्थ तो हुआ कोई क्या हमारी चीज़ है. मेंटल हेल्थ को डॉक्टर साहब? जी देखिए, विद दीज प्रेशर्स, साइकोलॉजिकल, सोशल प्रेशर्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस. किसके प्रेशर्स? कौन से प्रेशर्स? किसके लिए? जी देखिए सबके लिए. इट्स नॉट ओनली, वी आर नॉट डिस्कसिंग ओनली कि ये आदमियों के या औरतों के हैं. थिंक अबाउट समबडी. मैं किसी एक जेंडर की बात नहीं कर रही. प्रेशर क्या है? प्रेशर देखिए जी, आजकल आपके माशरे में सबसे बड़ा प्रेशर क्या है? इकोनॉमिक प्रेशर है. लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जॉब्स नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं, इतना पैसा लगता है उनके ऊपर, और फिर उनको सोचना पड़ता है कि आगे हमें जॉब नहीं मिलेगी. दे हैव टू थिंक कि हमने क्या करना आगे. उसके अलावा आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसके अंदर बच्चे फ़ी नहीं पे कर रहे. आप ये यकीन करें कि इस दफ़ा ओवरऑल आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले इतने कम हुए हैं. क्यों हुए हैं? क्योंकि ओवरऑल लोगों के पास पैसे ही नहीं है. बच्चा कहाँ से फ़ीस दे? पेरेंट्स आर अनएबल टू प्रोवाइड देम फ़ी. और बच्चों के अंदर देखें वो इनसिक्योरिटीज़ डेवलप होनी शुरू हो गई. हमारा बच्चा यहाँ से भाग क्यों रहा है? क्यों इतनी इमिग्रेशन? अभी रिसेंटली हमारे यूनिवर्सिटी में आया है कि कोई भी टीचर अगर बाहर जाएगा तो वो एफिडेविट लिख के देगा कि वो इमिग्रेशन नहीं अप्लाई करेगा, वहाँ पे असाइलम नहीं अप्लाई करेगा. अच्छा. आपके मुल्क के हालात, डेफिनेटली ओवरऑल वर्ल्ड में ये हालात हैं, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमको बहुत अच्छी स्टेट में. हम जब तालिब इल्म थे ना तो हमें सिर्फ उस्ताद पढ़ाते थे. अब यूनिवर्सिटियों के अंदर ये भी अपॉर्चुनिटी है कि बाहर से जो है वो मेंटोर बुलाते हैं और बाहर से आप मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाते हैं, और इसके बावजूद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है वो 4थी मंजिल से छलांग लगा के ख़ुदकशी कर लेता है. यूनिवर्सिटी अपना जो ऑन गोइंग फंक्शन होता है वो भी ख़त्म नहीं करता. सो वो एक यूनिवर्सिटी का मॉरल है जिसके ऊपर हम अलग बात करेंगे. हुजूर अक़दस बड़ी अदब के साथ, बड़ी माफ़ी के साथ, मुझे आप लोगों ने हमेशा से समझाया और मैं आपकी बातों को ना सच समझता रहा. आपने कहा कि अबू तराब जो नाम पढ़ा इमाम का वो इसलिए पढ़ा. आपने बताया कि फ़िज़ा को फ़िज़ा नहीं कहते, चाहे वो गुलाम थी और वो हबशा से आई थी, आपने उसको अम्मा फ़िज़ा कहना है. हमने आपकी बात को सीने से लगाया ना. आपने कहा कि सैयदा के हाथों पे, जिसके वो सैयदा के मकाम को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सैयदा के हाथों में छाले पड़ जाते थे जब वो चक्की चलाती थी. हमने आपकी बातों पे लबैक कहा. आज आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंडेम करें, आप जबर नहीं कर सकते, आपने घर का काम नहीं करवाना, आपने उसको अलग चूल्हा लेकर देना है, आपने उसको कमरा अलग लेकर देना है, क्योंकि मिंबर अब ये कहता है. तो मैं अब आज के मिंबर की बातों को देखते हुए मैंने स्ट्रेस लेना है या मैंने आपकी वो पुरानी बताई हुई बातों से सबक लेना है? मुझे किस तरफ जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यकीनन हमें किताब व सुन्नत की जो पाकीज़ा तालीमात हैं एक घर की तश्कील के लिए, जो मुआशरे की बुनियाद असास है, तो हमें उन्हीं तालीमात पर लौटना है और उसी की तरफ हमने आना है. उसी में हमारी खैर है, उसी में हमारी भलाई है. कैसे लौटेंगे? मैं अर्ज़ करता हूँ उसके लिए हमें यकीनन अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपने फ़राइज़ हैं, एक एक फ़र्द को उनकी हमें पहचान होनी चाहिए. अभी जिस हम केस की बात कर रहे हैं, यहाँ देखें 2 फ़र्द हैं, एक खामद है, एक बीवी है. अब जो ज़ौजैन की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो हुकूक हैं, फ़राइज़ हैं, अगर ये दोनों उनसे आगाह होते तो ये कभी हादसा रूनुमा ना होता. आज हमें सच्ची बात में हैसुल मुआशरा अब इस बात की ज़रूरत है. हादसा तो हो गया. कैसे मैं जस्टिफाई करूँ कि 10 मरले का प्लॉट मुझे लेके दे वरना तेरी बेटी को मैं पे बिठा दूंगी? मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूँ? ये हुकूक की बात हो रही है. यही बात है ना. अगर हमारी उस फौत होने वाली, कत्ल होने वाली बहन के पास जो अभी आप बातें कर रहे थे, अभी वो बातें अगर ये तालीमात उसके ज़हन में होती तो ये बात वो ना करती.
یہ اس کا اخلاق نہ ہوتا, مطلب ساری جو برائی ہے وہ یہ اس کا اخلاق نہ ہوتا. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں فرمایا, کیا فرمایا آپ نے خامد کو کیا, میں سمجھتا ہوں اس کیس میں اگر آپ دیکھیں نا 4 چیزیں سامنے آتی ہیں. سب سے پہلی بات میں حیث الزوج خامد کی حیثیت سے, یہ ہمارا بھائی ناکام ہوا, اس کو اس میں صبر کرنا چاہیے تھا. اگر ایسی اس کی نصیب میں بیوی آئی, پہلے تو اس کو اپنا اخلاق اس کا اچھا رکھنا چاہیے تھا, کوئی اس نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنا چاہیے تھا, اسے ایفا کرنا چاہیے تھا, اور اس کی جو جائز ضروریات تھی وہ پوری کرنے کی پوری کوشش کرتا. اگر اس کے باوجود اس کی بدتمیزی نہیں رک رہی تھی تو اپنے خاندان کو اس میں شامل کرتا. خاندان اپنی ذمہ دار, قرآن میں اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کی. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, دونوں کی طرف سے وہ حکم آتے آ کے ثالث بن کر ان کا فیصلہ کرتے, کوئی راستہ نکالتے, وہ اس میں ناکام ہوئے. یہ کہنا آسان ہے, اگر یہاں پہ خاتون میری گھر والی آ جائے اور مجھے میرے اس کا وہی حل ہے نا, میرے باس کے پاس چلی جائے اور میرا باس کہے یار میں نے معاف کر دے, جا اپنے گھر میں جا کے ٹھیک کر, تیری مہربانی ہے. میں نوکری کروں, اس کو ٹھیک کروں, میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں, میرے لیے کوئی راستہ نکالے نا. اس کا یہی راستہ تھا نا کہ وہ اپنے خاندان کے ذریعے اس کی اصلاح کرواتا. اگر اس کے باوجود وہ نہ راہ راست پہ آتی, اس کی زبان کنٹرول میں نہ آتی, ان کے حقوق بہتر نہ ہوتے, ان کے معاملات بہتر نہ ہوتے, تو پھر اس کا وہی راستہ جو ابھی ذیشان بھائی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الطلاق مرتان یہ راستہ دکھایا تھا کہ آپ, لیکن میرے بیگم ٹریننگ لے کر کہیں سے نہیں آئے گی, وہ خاندان ختم نہیں. اب یہ میں خامد کی حیثیت اس کی ذمہ داریاں بیان کر رہا ہوں. اب آئیں اس بیوی کی حیثیت سے. اچھا, اب اس ہماری بیان کی ذمہ داریاں کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, بہترین بیوی دنیا کا بہترین خزانہ ہے. اور اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تھکا ماندہ ہارا وہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا جب گھر آتا ہے تو آپ فرماتے اذا رات سرو, بیوی کا کام ہے جب پہلی نگاہ خامد کی گھر داخل ہوتی اس پہ پڑے نا, اس کا رویہ, اس کا اخلاق, اس کا استقبال اس آنے والے خامد کو خوش کر دے. لفظ ہے اذا رات سرو, پہلی نظر سے اس کو خوشی محسوس ہو, اس کی ساری تھکن دور کر دے. اس کے بعد جو مطالبہ کرے گی نا اچھے ماحول میں, وہ خامد میں نے دیکھا ہے الحمدللہ ان کے دلوں کے اندر فراخ دلی ہوتی ہے. الرجال قوامون علی النساء, ایسا نہیں اللہ نے فرما دیا جو خالق کائنات ہے کہ میں نے مرد کو اس کا حکمران نہیں, یہ لفظ ہے قوام کہتے ہیں نظم کرنے والا, اس ریاست کو چلانے والا جو گھر کی ریاست ہے. تو یقیناً اس کی یہ ذمہ داری تھی میری اس بہن کی. مطلب ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے, یقیناً ہم اس بات کا جواب کیوں نہیں دے پا رہے کہ ہم ذمہ داریاں ناکام کیوں ہیں پوری کرنے میں؟ ناکام اس لیے ہیں کہ ہم نے تربیت نہیں دی. ادبوا اولاد, ماں باپ نے ادبوا اولادکم وعلموا الخیر, ان کو کسی نے دینی تھی کہ نہیں؟ والدین یہ پہلا ادارہ تھا, یہ ان کا کام تھا کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے. وہ گھر بنانے جا رہے تھے, ایک چھوٹی ریاست تشکیل بنانے جا رہے تھے, ان کے پاس تربیت ہونی چاہیے تھی. اور اگر اس کے بعد جو ہمارے مدارس ہیں, سکولز ہیں, انسٹیٹیوٹ ہیں, ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, یہ ان کا کام ہے. اساتذہ کا کیا کام؟ پھر تیسرے نمبر پہ بچہ خودکشی کر لے, تعلیمی ادارہ بند نہیں ہوتا, یہ ہم ناکام ہے نا. جب ممبر کی اور پھر اس کے بعد ممبر بھی اس کو الگ کرو, تمہارا ماں باپ مر جائے بوڑھا ہو تم اس کو چھوڑ دو, آپ یہ بتائیں کہ ممبر نے کبھی کہا کہ قتل کر دیں؟ تربیت کس سے لیں گے؟ ممبر نے کبھی کہا کہ اگر آپ کے حالات ٹھیک نہ ہو تو آپ اس کو قتل کر دیں؟ یہ ممبر نے قتل کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. نہیں, ممبر نے کبھی کہا آج تک کہ آپ اپنے خامد کی بے ادبی کریں؟ کبھی ممبر نے کہا کہ آپ اس کے دفتر میں جا کے اس کے باس کے ساتھ جا کے اس کی شکایت؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا نا, کسی ممبر نے نہیں کہا. ممبر نے ہمیشہ وہی باتیں کہی ہیں جو ابھی میں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. یہ ممبر کی باتیں میں کہہ رہا ہوں, یہ ممبر پہ کہتے, اور ہمیشہ آپ نے ممبر پہ یہ سنا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سچی بات ہے, جو ادارہ ہے نا وہ اپنی ذمہ داریوں میں ناکام ہوا ہے. سب سے پہلے ادارہ تھا والدین. یہ والدین کا کام ہے وہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کر کے بھیجیں, اپنے بیٹوں کی تربیت کر کے بھیجیں. اس کی وجہ بتائیں نا, کیوں نہیں کی؟ ہمارے ماں باپ ہیں نا, یہ پچھلی نسل ہے, کیوں نہیں کی؟ آپ مجھے بتائیں کہ نہیں, جو آپ کے والدین تھے اور ان کے والدین, ہمارے ماں باپ کو ہماری تربیت, ان کی تربیت ہمیں نظر نہیں آئی جب انہوں نے ہماری تربیت کی. یقیناً جو اچھے ماں باپ ہیں انہوں نے یہ تربیت کی ہے, لیکن آج سچی بات ہے والدین ان چیزوں سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. جہاں آج بھی یہ تربیت ہو رہی وہاں خیر موجود ہے. یہ صرف ایک ہی عثمان حیدر نہیں تھا جس کا گھر بس رہا, اب لاہور میں کتنے لاکھوں گھر بس رہے ہیں, تو وہاں ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے نا کہ ماں باپ نے تربیت. شاہ جی سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے نا میرے خیال کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک ہیپیلی میرڈ کپل ہو تو ایک اچھا بچہ جو ہے وہ تربیت لے سکتا ہے. ہم جتنی بھی اپنی ڈیٹا ریسرچ کریں نا, ہمارے پاس ٹوٹلی 100% انہیپی کپلز کے معاملات آتے ہیں. انہیپی میں سے شاید کبھی کوئی آدمی ہو جو انہیپی ہو, 99% جو ہے وہ خواتین انہیپی ہوتی ہیں. اگر ایک لیول پہ سٹریس ہے جاب کا, اس میں گھر میں بیوی سپورٹیو نہ ہو
تو اپرچونٹیز اور آپشنز میرے پاس بڑی کم رہتی ہیں. یا میں طلاق کی طرف جاؤں گا, یا میں خلا کی طرف جاؤں گا, یا میں پھر کہیں اور گند میں منہ ماروں گا. یہ میرے پاس آپشن رہ جاتی ہیں. یا میں کسی ایسے لمحے میں, ایک کمزور لمحے میں آ کے جو ہے وہ غلط قدم اٹھاؤں گا. بہت سے ایسے خاندان جو کہ ٹوٹتے ہیں وہ اپنی ان اخلاقی قدروں کی وجہ سے نہیں ٹوٹتے, اس لمحے کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں جس لمحے میں انہوں نے یہ گندا قدم اٹھایا ہوتا ہے. انہوں نے بھی یہ ساری روایتیں اور حدیثیں سنی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی یہ ساری مسالیں سنی ہوتی ہیں, لیکن جب یہ عمل ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہمارے پاس کیس سٹڈی کیا آتی ہے؟ ہم کیس سٹڈی کرتے ہیں کیا کسی جگہ پہ کہ یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی, میرا خیال ہے کہ ہمیں وکٹم بلیمنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے. جہاں پر بھی کوئی ریزن ہوتی ہے, اب جیسے آپ نے, اب میں اس کیس کی بات کرتا ہوں, یہ جو خاتون تھی اس سے شادی پہلی اس کی ہوئی 20 سال پہلے, کیا اس کا بطور بیوی یہ حق نہیں تھا کہ اس کو سوشل ریکگنیشن ملے؟ کیا اس کا یہ حق نہیں تھا کہ اس کے رشتہ داروں میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو؟ ایبسلیوٹلی ملنی چاہیے تھی. کیا اس کا حق یہ نہیں تھا کہ اس کو بھی محبت ملے, اس کو بھی اتنا ہی ٹائم ملے؟ یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی کہ ون فائن مارننگ کو بندہ ایک قدم اٹھا لیتا ہے. اگر اس خاتون نے بھی کبھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو اس کی وجوہات ہوں گی, لیکن کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ جو کام ہوا وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. باقی آپ جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا, یہ آئی مین یہ اسٹریس تو اوبیسلی ہوتا ہی ہے, اور آئی ایم سوری آپ سیکنڈ آپ نے کوئی بات, یہ اسٹریس اگر گھر سے سپورٹ نہ ملے جی تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا, اس میں کہاں سپورٹ لینے ایک بڑا پرابلم ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ پر مرد جو ہیں وہ باہر کام کرتا ہے, وہاں پر اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ آ کے اس کا غصہ جو ہے وہ گھر پہ نکالتا ہے. بالکل, یہ اس کی ویکنس شو کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو سپورٹ ملنی چاہیے. بالکل, ایک آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ فیملی یونٹ ایک ہمارا کلیدی یونٹ ہے, اٹس اے بیسک یونٹ, اور اگر وہ ایک اچھا نہیں ہے تو سوسائٹی کا بلڈنگ بلاک ہے, وہ سوسائٹی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کے لیے فیملی یونٹ کو ٹھیک ہونا پڑے گا, بچوں کی تربیت کے لیے فیملی یونٹ کو ٹھیک ہونا پڑے گا. لیکن اس میں اب یہ ایک کمبائنڈ رسپانسبلٹی ہے دونوں کی, اور اس میں اب آئی مین یہ دونوں کی طرف سے وہ چیز آ جاتی ہے, اور اس میں ہمارا ایک جو سوسائٹی کا کردار ہے وہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا نا اس معاملے میں نا ریلیجن کو بیک برنر پہ ڈالا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور ایک روایت سناتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری کوئی بیٹی جو ہے وہ سیدہ سے بہتر نہیں ہو سکتی, ہمارا کوئی بیٹا جو ہے وہ علی سے بہتر نہیں ہو سکتا. اب علی کی اور سیدہ کی شادی ہو رہی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت عباس ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ علی میرے پاس آئے اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہیں علی کے حوالے کیا جا رہا ہے علی کے نفس کی تسکین کی خاطر. یہ تسکین نفس کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا کہ تسکین نفس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک شخص مسجد میں ہوتا ہے اور وہ نماز کے بعد بازار میں جاتا ہے تو اللہ کے گھر سے نکل کے شیطان کے گھر میں چلا گیا, لیکن اس کا دل اللہ کے گھر میں لگا ہوتا ہے کہ میں نے اگلی نماز پہ جانا ہے. اسی طرح اللہ نے عورت کو کمانے کا ذمہ نہیں دیا, آپشن ہے, ذمہ نہیں دیا, اس لیے کہ اس نے دل جیتنے. وجہ کہ اللہ کے رسول نے کہا, حضرت ابو فضل عباس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرد گھر سے نکلے تو وہ دل گھر چھوڑ کر جائے. اب یہ دل گھر چھوڑ کر جائے کا جو ذمہ ہے یہ تو اٹھانا ہے نا. اگر یہ نہیں اٹھا تو میں دین سے بھی گیا اور میں دنیا سے بھی گیا. اب ایک وہ آپشن جو رہ گئی تھی اگر سٹریس ریلیز کرنے کی, اگر اس کو بھی میں نے 50-50 میں ڈیوائڈ کر دیا ہے تو 100% میں باہر سے لے کر آ رہا ہوں, 50% میں گھر سے لے کر آ رہا ہوں, 150 تو پہ میں چل رہا ہوں نا. تو میرے پاس آپشن اور اپرچونٹی مینٹل ہیلتھ کی کم ہے ایز اے مین کمپیئر ٹو مائی بیٹر ہاف. دیکھیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ مرد کے اوپر ایڈیشنل رسپانسبلٹیز ہیں, بالکل صحیح بات ہے. لیکن ہم نے سم ہاؤ بیچ میں, اب ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے وہ تمام چیزیں بالکل ہوتی ہیں, لیکن ہم نے سم ہاؤ بیچ میں جو یہ محبت والا ایلیمنٹ ہے نا اس کو بالکل مس آؤٹ کر دیا ہے. اگر تو وہ چیز بیچ میں ہوتی ہے تو اس سے وہ چیزیں جو کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے اوپر ذمہ داری سمجھ کے کرنے کے بجائے خود اپنی محبت سے وہ چیزیں کرے گا. اگر ایک دوسرے کا خیال اس طرح سے رکھا جائے, ایک جس طرح سے ایک میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے, تو وہ چیزیں جو کسی کو شاید ایک بیگار لگیں گی اس کی بجائے وہ زیادہ خوشی سے وہ چیزیں کرے گا. شاہ جی, آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں کے اندر اوور اے پیریڈ آف ٹائم اونرشپ بھی لینی کم کر دی ہے اور محبت بھی کم کر دی ہے؟ اونرشپ بھی نہیں ہے. جی, محبت تبھی ہوگی جب اونرشپ از انادر نیم آف محبت. بالکل, محبت سے ہی اونرشپ آتی ہے. اونرشپ وہیں ہوتی ہے جہاں پہ محبت ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ایک فیکٹر ہے. یہ محبت کی شادی تھی جی عثمان کی, یہ محبت کی شادی تھی. محبت کی شادی کو خاندان نے اون نہیں کیا.
محبت کی شادیوں کو عام طور پہ خاندان جو ہے وہ نہیں کرتے سپورٹ. پھر اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کورٹ میرجز. اب قانون یہ بن گیا کہ کورٹ میرج جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی. اب محبت کے خلاف معاشرہ ہو, وہ دینی معاشرہ ہو, غیر دینی معاشرہ ہو, ایک ظاہر ہے ہم نے ایک اور لیول آف سٹریس کریٹ کر دیا کہ میں آپ کی محبت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہماری تربیت کرنی تھی وہ لوگ ناکام کیوں ہوئے ہیں, جبکہ وہ ہم سے 50 سال پرانی نسل ہے. جبکہ اس نسل میں اگر آپ دیکھیں تو میاں بیوی کے اندر تعلیم کا فرق تھا, میاں بیوی کے اندر اکنامکس کا فرق تھا, بیویاں کمانے والی بھی نہیں تھیں, صرف گھر چلانے والی تھیں. اس کے باوجود ایک ہیپی فیملی جو تھی وہ ایگزسٹ کر سکتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہم نے تبدیلی لائے ہیں ہم, جبکہ تعلیم بڑی ہے, ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں اکنامیکلی ہم غریب ہیں, ہم اکنامیکلی کا اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو کئی زیادہ بہتر ہو گئے ہیں. بھئی جب نوکری شروع کی تھی تو 7,500 روپیہ تنخواہ تھی, اب 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ سامان مہنگا ہو گیا, لیکن ہم بہتر ہوئے ہیں. پہلے کافی شاپس نہیں تھی, اب کافی شاپس ہیں. پہلے ایم ایم عالم روڈ نہیں تھا, اب ایم ایم عالم روڈ ہے. ہم اکنامیکلی سوشلی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پھر ہم ایز اے سوسائٹی فرسٹریٹڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں فرسٹریشنز تو بالکل ہیں, اور بہت طرح کی فرسٹریشنز ہیں, ہر طرح کی. جب آپ اکنامک آپ کی اپلفٹ ہوتی ہے, آپ بہتر, آپ کی اکانومی ترقی کرتی ہے, تو اس کے بیچ میں پھر اور طرح کے سٹریسز آ جاتے ہیں. ایک کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے, ایک ریٹ ریس شروع ہو جاتی ہے, اور اس میں وہ مزید سٹریسز جو کہ پہلے نہیں تھے, وہ چیز بالکل اپنی جگہ پر ہے. اور وہ ریلیشنز میں بھی آتی ہے, جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا کس طرح رہ رہا ہے, ہم کس طرح رہ رہے ہیں, اس سے بھی وہ چیز آتی ہے, اور اس میں وہ چیزیں پرابلم کریٹ کرتی ہیں. بالکل اٹس ریالٹی. میں اس بات کو نہ سمجھنے سے نا ڈاکٹر صاحب بڑا ہی قاصر ہوں, پتہ نہیں کیوں. مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو تربیت ہوئی تھی نا وہ سیدہ کے واقعات سنا کر ہوئی تھی. بچپن سے ہم نے وہ واقعات سنے ہیں. سیدہ جو ہیں وہ 3 دن روزہ رکھ رہی ہیں, کیوں؟ کیونکہ فقیر آ گیا, کسی دن قیدی آ گیا, کس دن کوئی آ گیا. اب میں یہ بات اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکتا کہ میرے پاس کھجور ہو یا تھوڑا سا کھانا ہو تو میں اپنے 2 بچوں کو نہ کھلاؤں, وہ میں اس کو دے دوں. میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ آج کی ماں یہ سوچ سکتی ہے. لیکن جو تربیت میری ہوئی تھی وہ ان مسالوں کے اوپر ہوئی تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ آج کی دنیا میں جو ہم لوگ ہیں, ہم وہ کام تو ضرور کرنا چاہتے ہیں جو کہانیوں میں ہم نے سنی ہے یا روایتوں میں نے سنی ہے, لیکن آج کی جو ہمارا ٹرینر ہے, وہ آج کا ہمارا استاد ہے, وہ آج کا ہمارا موٹیویشنل اسپیکر ہے, وہ آج کا ہمارا ممبر ہے. جب ممبر یہ کہتا ہے نا کہ تمہیں الگ چولہا کرنے کی اجازت ہے, یہ شرعی بات ہے, تو وہ عورت سے کہتی ہے جی پہلے تو بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنے الگ رکھو, میرا چولہا الگ دیو. پھر ہم نے اس پہ ایکسپلینیشن پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں اللہ کا کمرہ دے دیں اس کو. ہم نے کہیں انٹلیکچوئل کرپشن کی ہے جس کی وجہ سے یہ سوسائٹی جو ہے یہ کافی کی طرف چلی گئی ہے, یہ لسی کی طرف نہیں گئی. میرا خیال میں ہماری جو پہلے اگر ہم دیکھیں نا, جو ہمارا فیملی یونٹ ہوتا تھا, ہم لوگ جوائنٹ فیملیز کو پریفر کرتے تھے, جس میں ایک اگر پیرنٹس کہیں کام بھی کر رہے ہیں تو دادا دادی ہوتے تھے, چاچا چاچی ہوتے تھے, اور آپس میں اتنی بانڈنگ ہوتی تھی کہ اگر کسی چاچے نے کسی بچے کو کچھ کہہ دیا ہے تو اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو فیملی کس نے توڑی؟ یہ فیملی, میں آگے آ رہی ہوں, آپ بات نہیں مجھے کرنے دیتے, میں نے ابھی پوری بات کمپلیٹ یہاں پہ کرنی ہے. یہ فیملی دیکھیں توڑی نہیں ہے, اسٹل فیملیز ڈو ایگزسٹ. دیکھیں اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ قصور, دیکھیں قصور پیرنٹس کا اس حد تک ہے کہ پیرنٹس کی پیرنٹنگ میں چینج آیا, ٹھیک ہے. پہلے پیرنٹس دے ور اویلیبل فار دیئر چلڈرن, اب تھوڑا سا اس طرح, ابھی میں سب کی بات نہیں کر رہی, ابھی بھی بہت سے بچے بہت اچھی تربیت پاتے ہیں, ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. ہماری اب کی جنریشن میں شاید اگر اس کو ان کی ماں یہ نہیں بھی کہے گی, ابھی جو آپ نے اگزامپل دی ہے کہ 2 کھجور ہیں, تو شاید بہت سے بچے دے آر سو ایمپیتھیٹک کہ وہ اپنی 2 کھجور بھی کسی کو دے دیں گے. یہ دیکھیں آپ آج کا بچہ سیکھ رہا ہے ڈیجیٹل ورلڈ سے, چوتھی منزل سے چھلانگ لگا رہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ ہم ایمپتھی سکھا رہے ہیں بچوں کو. یونیورسٹی میں 10,000 بچہ اور 3,000 ٹیچر ہے, 13,000 لوگوں کی موجودگی میں ایک 24 سال کا بچہ مر جائے اور آپ اپنی خوشیوں کو ختم نہ کر سکیں, اور آپ کے خیال میں ایمپتھی سکھا رہے ہیں. بات سنیں, these mental health issues remain a concern for the entire world. mental health issue ہے ڈاکٹر صاحب یا moral issues ہیں؟ نہیں دیکھیں, moral نہیں کہوں گی, being a psychologist there is a pure science
science behind all these factors and there is not one single factor behind it. ہم صرف پیرنٹس کو نہیں کہہ سکتے, ہم صرف معاشرے کو نہیں کہہ سکتے, ہم صرف استاد کو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں آج کا پہلے بچے پیدا ہوتے تھے, ان کی سوشلائزیشن گھر سے ہوتی تھی. جب وہ بچے بڑے ہوتے تھے تو ان کا پھر سرکل بنتا تھا فرینڈز. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن, دا ڈیجیٹل ورلڈ, بچہ ویسٹ سے ادھر ادھر سے انفارمیشن لے رہا ہے اور ڈس انفارمیشن لے رہا ہے. پیرنٹس کی تھوڑی سی یہاں پہ کوتاہی ہے, لیکن سب پیرنٹس کی نہیں, ہم سب کو ایک شوز میں نہیں ڈال سکتے. اب ایک بچہ اگر بہت اتنی بڑی یونیورسٹی میں خودکشی کر رہا ہے, ہو ہی نہیں سکتے. دیکھیں خودکشی پہلے بھی لوگ کرتے تھے, پہلے میڈیا نہیں تھا, پہلے اس کی پروجیکشن نہیں ہوتی تھی, پہلے اس پہ بات نہیں ہوتی تھی, پہلے اس چیز کو دبایا جاتا تھا. آج اب یہ نہیں کہہ سکتے, دیکھیں ابھی بھی ورچوز بھی ہیں, ایول بھی ہے. ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں لیک کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ود دا فاسٹ پیسڈ ورلڈ اور ہماری جس طرح کی اب جاب ریکوائرمنٹس ہیں, آپ دیکھیں ابھی ہم یہ کیس کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے پولیس ایسا محکمہ ہے جس کے اوپر ہم لوگوں نے اسٹڈی کی ہے اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ برن آؤٹ کی سٹیٹ میں یہ لوگ بہت زیادہ جلدی چلے جاتے ہیں, ایموشنلی ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں. جب آپ ایموشنلی ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں, فرسٹریشن, جی فزیکل, وہ ایک فزیکل کی فارم ہوتی ہے نا, اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز آ رہی ہیں. ایموشنلی جب بندہ ہے, فزیکلی تو چلیں سویا کچھ بہتر ہو گیا, ایموشنل ایگزاسشن جو ہے وہ آپ کو پھر فردر فزیکل ایگزاسشن کی طرح لے کے جاتی ہے. اور ایسے لوگوں کے اندر جب وہ اپنی ورک لائف بیلنس مینٹین نہیں کر سکتے, انٹیگریٹ نہیں کر سکتے, بیلنس تو کرنا بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں, انٹیگریشن ہے, ورک لائف انٹیگریشن نہیں کر سکتے. ہم بار بار ایک خاتون کی بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں کہ وہ آ کے بدتمیزی کرتی ہے. واٹ آر دا فیکٹرز دیٹ کمپل سمبڈی؟ کوئی انسین نہیں ہوتا, کوئی عورت اتنی بیوقوف نہیں ہوگی. آپ جنت کو بھی کہتی ہیں کہ وہ انسین نہیں تھی, اس نے ساروں کو رگڑا لگا دیا کہ ساروں نے اس کے ساتھ ریپ کیا, وہ ٹھیک تھی, اس کا اوورآل میں بات کر رہی ہوں. دیر مائٹ بی سرٹن مینٹل ہیلتھ ایشوز, چائلڈہڈ ٹراما ہو سکتا ہے, بچے کاٹ دیے, دو خاوند کو اس کی ویڈیو بھیج رہی ہے, these are mental health issues. This is not she is not a normal woman. اب ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ کیس فرق اس طرح ہے. میں بھی تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ نارمل آدمی بھی نہیں ہوتے نا اس معاشرے میں. ایگزیکٹلی, یہ دیکھیں مینٹل ہیلتھ چیلنجز تو کسی کو کبھی بھی ہو سکتے ہیں. کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت والنریبل ہو سکتا ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے لیے. بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے اپنے معاشرے میں, اپنی فیملی میں, اپنی انوائرمنٹ میں, اپنی یونیورسٹیز میں. ہم سب کریں گے. We are sitting and talking here, so all of us are responsible for this. You being in the media, I being a teacher, آپ شاہ صاحب ہیں یہاں پہ, وہ ایک ایسے ادارے سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ اگر وہ انصاف پرووائڈ کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال میں بہت سے فیکٹرز جو سوشولوجیکل ایولز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں, ایوریبڈی ہیز ٹو, آپ کے خیال میں کوئی کام نہیں کر رہا؟ نہیں, میں بالکل نہیں کہا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ رہی ہوں سارے کام کر رہے ہیں, بٹ دیر کین بی آؤٹ لائر کیسز آلسو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسز ہیں, باہر کے ملکوں میں نہیں ہے. بچوں کو اوون میں رکھ کے پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے ایک, وہ جو آپ کی پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے اس میں کوئی ماں اگر بچے کو مار دیتی ہے تو اب اس کا جو ہے یہ ایک میڈیکل کنڈیشن, ایک سائیکیٹرک کنڈیشن ہے. یہ کیسز تو آئیں گے. دیکھیں جہاں ذہنی صحت متاثر ہوگی وہاں پہ ایسے واقعات آپ کو ملیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک جنرلائزیشن ہے. ایک بہت خوب جو بات ہے نا, جو کہ میں واپس آ کے کروں گا شاہ صاحب سے, وہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی. اس ملک کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. ہم ہر کسی کا کندھا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو الزام ہے وہ کسی نہ کسی کے کندھے پہ دیا جائے. میں فوج کی ایگزامپل نہیں دینا چاہتا, لیکن پولیس کا یہ ایک آئیڈیل کیس بنا ہے جس میں آپ لوگوں نے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہے اور اپنے ہی آفیسر کو آپ نے بڑی مشکل سے ٹریس کیا, جبکہ وہ خود شخص جو ہے عثمان جو ہے وہ بنیادی طور پہ خود انویسٹیگیشن کے اندر بڑا رہا ہوا ہے اور اس کو پتہ تھا کہ میں نے کس طرح اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے کہ میں نہ پکڑا جاؤں. اس کے باوجود اگر وہ پکڑا گیا ہے تو کیا کیا پاپڑ بیلے ہوں گے, وہ ایک کہانی الگ ہے. لیکن اپنے آپ کو خود ایکسپوز کرنا کہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے اور ہم اپنے آپ کو خود اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتے ہیں اور ہم اس اکاؤنٹیبلٹی کو ایک ایگزامپل بنائیں گے, یہ چیز ہمارے اداروں میں ہمیں کم نظر آتی ہے بھائی. مجھے تو خیر اپنے ادارے میں بالکل نظر نہیں آتی, میں ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ پولیس خود کر رہی ہے اور یونیفارم کر رہی ہے تو میرے خیال میں اس موضوع پہ بھی بات کرنی چاہیے تاکہ یہ ایگزامپل پیش ہو کہ جناب سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی کو خالہ جی کا گھر نہیں
نہیں ہے, اس کے لیے بڑا دل گردہ بھی چاہیے اور اس کے لیے بہت بڑا کردار بھی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس صاحب نے شاہ جی مجھے جلدی سے جواب دینا. دیکھیے میرے خیال میں, میرا یہ خیال ہے, مجھے درست کرنا ہے آپ نے, آپ لوگوں کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم جتنے مرضی مقدمے ہفتے میں لے آئیں کہ جناب مدرسے میں ظلم ہوا ہے, مسجد میں ظلم ہوا ہے, فلاں شخص نے یہ کہا ہے, آپ ہر کسی کو نا معاف کر دیتے ہیں. کوئی یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا, وہ جو کینیڈا والا واقعہ ہے وہ اتنا نکما واقعہ ہے کہ میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا. آپ لوگ ہر چیز کی ایکسکیوز پیش کر دیتے ہیں. پچھلے اتنے سالوں میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے ہاں کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا ہمارا, ہمارے سے مراد دینی طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی واضح تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ برائی کو روکنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ ہاتھ سے روکنا, دوسرا ہے زبان سے روکنا, تیسرا ہے آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے, زبان سے بھی آپ نہیں روک سکتے تو پھر آپ دل سے برا جانے جیسے ہماری روکنا ہے. اکاؤنٹیبلٹی ایک الگ چیز ہے. جی مرض کرتا ہوں, ہمارے پاس صرف زبان کا کام ہے. ہم زبان سے نفرت اس کی تردید کر سکتے ہیں, اس کا رد کر سکتے ہیں اور اس کا سد باب کرنے کی بات کر سکتے ہیں, مذمت کر سکتے ہیں. میرا خیال آپ مجھے کوئی ایک مثال نہیں بتا سکتے کہ کسی نے کوئی برائی کی ہو, کسی نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہو جو شریعت کے خلاف ہو, قانون کے خلاف ہو, اور کسی عالم نے اس کی تحسین کی ہو, تحسین نہیں کرتے, اس کی تائید کی ہو, اس کے لیے آسانی پیدا کی ہو. کہتے ہیں کہ جناب یہ کام اگر مدرسے میں ہوا ہے تو یہ اسکولوں میں بھی تو ہوتا ہے, یہ یونیورسٹیوں میں بھی ہوتا ہے, تو آپ نہیں, وہ اس کا موقع, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر 3% کسی مسجد مدرسے میں ہوا تو اس کے مقابلے میں 97% کہیں جہاں ہو رہا اس کا بھی ذکر کیا جائے. ایسے ہیں میرے پاس تناسب موجود. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ میں نے سچی بات یہ سوچ کر آیا تھا اس پروگرام میں کہ میں نے اپنے ادارے پولیس, پنجاب پولیس کو میں نے آج مبارکباد دینی ہے, ان کو شاباش دینی ہے کہ واقعتاً یہ ہمارے یہاں ایک معروف ہے کہ جی پیٹی بھائی کو انہوں نے معاف کر دیا, پیٹی بھائی کے لیے آسانی پیدا کر دی. انہوں نے عثمان حیدر ڈی ایس پی کے خلاف, یہ ہمارے بہت پیارے بھائی جناب سید ذی شان صاحب بیٹھے ہیں ڈی آئی جی, ان کی جو ٹیم ہے نا ان کے نیچے جناب ایاز صاحب ایس پی اور اس طرح ایس پی رحیلہ ہماری بہن, انہوں نے پوری ٹیم نے جو محنت کی ہے نا, میں سمجھتا ہوں, اور عثمان حیدر سے جس طرح انہوں نے منوایا, اقرار کروایا اور پھر اس کے خلاف جو انہوں نے ایکشن لیا ہے, میں سچی بات دل کی گہرائیوں سے اپنے اس ادارے کے اندر جو بہتری آئی ہے نا ڈاکٹر عثمان آئی جی صاحب کی قیادت میں اس پر ان کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دینا چاہتا ہوں. میں علماء کرام کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھینس کی سہیلی ہوتی ہے, اس لیے ہر عالم جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. آپ لوگ بھینس کی سہیلی نہیں نکلے, آپ لوگوں نے اپنے پیٹی بھائی کو پکڑا. کوئی تو پریشر ہوگا اس پہ کہ نہ پکڑیں؟ بالکل بھی نہیں, ہم پہ کسی طرح بالکل کسی طرح کا بہت اچھا, بلکہ پریشر ہم پہ یہ تھا کہ ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ بچ نہ جائے. کیونکہ ہم نے انیشلی جب یہ سارا معاملہ ہوا اور جس طرح ہم اس تک پہنچے, کیونکہ آپ کو آئی ایم شور بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا کہ اس نے خود ایف آئی آر کروائی اپنی بیوی اور بیٹی کی گمشدگی کی, اور اس نے ایک شک ظاہر کیا اپنے سسرالی رشتہ داروں کے اوپر, اور تفتیش کا رخ جب واپس مڑا اور ہم نے دیکھا کہ یہ تو اس طرف جا رہا ہے. اور کسی وقت یہ خیال نہیں آیا کہ بیٹی بھائی ہے؟ بالکل بھی نہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں لاہور پولیس کی بات کرتا ہوں, ہم نے 96 سے اوپر پرچے درج کیے ہیں اپنے ہی لوگوں کے اوپر, جہاں 96 سے اوپر ایف آئی آرز ہم نے اپنے پولیس 4 جی پولیس ملازمین میں اس سال میں درج کیے ہیں ان کے خلاف, جہاں پر کہیں یہ چیز آئی ہے کہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. ہمارے اندر الحمدللہ پنجاب پولیس میں اکاؤنٹیبلٹی کا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا بہت افیکٹو میکینزم موجود ہے, اور نہ صرف ہمارے لیول کے اوپر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو موجود ہے, آئی جی صاحب کی بڑی کلیئر اس پہ پالیسی ہے, اور چیف منسٹر صاحبہ کی بڑی کلیئر پالیسی ہے. تو ہم یہاں پر کسی طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ یہ تبدیلی آئی ہے, یہ بالکل تبدیلی آئی ہے. میں بلکہ آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دوں گا. ابھی 3 دن پہلے ایک خاتون کمپلیننٹ تھی, ان کا ایک کام کسی جگہ کسی تھانے میں تھا, وہ کام ان کا ہو بھی گیا, اور اس کے بعد تھانے کا ہی ایک کانسٹیبل جو تھا اس کے پاس کیونکہ موبائل نمبر آ گیا, اس نے کہیں ان کو میسیجز کرنے شروع کر دیے کہ آپ مجھ سے دوستی کریں. اس کے اوپر نہ صرف ہم نے اس بندے کو ڈسمس کیا بلکہ اس کے خلاف ایف آئی آر بھی سسپینڈ نہیں کیا, ڈسمس کیا. اور کیونکہ اس طرح کے کسی بندے کی کوئی جگہ پنجاب پولیس میں نہیں ہے. دس از ون ایگزامپل. لیکن ہم, اور آپ عثمان کے کیس کی بات کرتے ہیں, ہمارے اوپر پریشر یہ تھا جو ہمارے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پریشر تھا کہ ہم نے کسی صورت کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دینا کہ پولیس والا تھا اس لیے بچ گیا.
ہم نے اتنا مضبوط اس پہ کیس بنانا ہے کہ اس کو کنوکشن ہو, اس کو سزا ملے, جو اس نے جرم کیا ہے اس کی یہ سزا پائے. اب یہ کیس اتنا مضبوط ہے انشاءاللہ ہمارے پاس بہت اچھی فورینزک ایویڈنس بھی موجود ہے, ٹیکنیکل ایویڈنس بھی موجود ہے, اور انشاءاللہ ہی ول ناٹ گو اسکاٹ فری. ڈاکٹر صاحب یہ امپریشن کیوں ہے پولیس کا, یا تھا, چلے نہیں ہے, تھا کیوں ایسا کہ یہ پیٹی بھائی جو ہوتے ہیں, یہ پیٹی بھائی کا لفظ ہی ایجاد اس لیے ہوا کہ پولیس کی ہیلپ کرتی تھی ایون ان کرائم, یہ تبدیلی کیوں آئی اور کب آئی؟ دیکھیں ٹریڈیشنلی شاید یہ صرف پاکستان میں نہیں ہر جگہ ہی ہوتا ہے, ہر جگہ ہی ہے. میرے ساتھ بھی کئی اس طرح کی ایگزامپلس ہوئی ہیں کہ یو ایس میں کہیں خود ڈرائیو کر رہا ہوں, بیچ میں کہیں پولیس نے روک لیا ہے, اگر آپ اسے بتا دیں کہ میں خود پولیس والا ہوں بیک ان پاکستان, تو وہ کبھی کبھار کو بندہ لحاظ کر لیتا ہے, یہ دس ہیپنس. لیکن وہ چھوٹی موٹی چیز کے لیے وہ تو ایک اوبیسلی آپ یونیفارمڈ فورس میں کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر سے فیس نہیں لیتا, ڈاکٹر سے فیس نہیں لیتا, وہ اس طرح کی چیز ہے. لیکن کرائم کو تو کسی صورت جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ڈسپلنری اب ایکشن ہوئے ہیں 96, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ آپ کو میں یہ پتہ نہیں کہنا بھی چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, یہ آپ اور صوبوں میں دیکھیں تو نہیں ہے. سر میں آپ کو یہ میں ایف آئی آرس کی بات کر رہا ہوں, ڈسپلنری ایکشن تو بہت زیادہ ہیں, وہ تو آئی تھنک کوئی یہ ایف آئی آرز ہیں, یہ ایف آئی آرس ہیں جن میں ہم نے باقاعدہ ایسا کوئی میکنزم ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت مل جائے اگر کہنے کی, مثال کے طور پہ سندھ کے اندر آپ کہیں کہ بھائی جان آپ آ کے ہمیں کیس اسٹڈی کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ایم شور وہاں بھی کوئی میکنزم موجود ہوگا ضرور, جو ہمیں نظر نہیں ہو رہا ہوگا, نہیں ایم شور ہو رہا ہوگا. لیکن یہ کہ یہاں پر الحمدللہ ہمارے اوپر بہت اس طرح کے چیکس ہیں, ہمارا اپنا چیک ہے, پھر ہمارے اوپر ہر ٹیئر پہ چیک ہے. شاہ جی اب جو تھانے کے اندر جائیں نا تو ماحول مختلف نظر آتا ہے, یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں, ماحول مختلف نظر آتا ہے. اب وہ بدتمیزی آپ اگر 15 پہ کال کریں تو آپ کو بدتمیزی نظر نہیں آتی, اب وہ ہیلپ نظر آتی ہے. یہ کلچر ایوالو کرنے کے لیے آپ کو کیا دقت تھی پہلے اور اب کیا سہولت ہے؟ دیکھیں ہمیں جو سب سے بڑی سہولت اس وقت ہے وہ ہماری کمانڈ کی ہے اور ہماری چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کی ہے. کیونکہ جہاں پر ہمیں پالیسی کلیئر ہو جائے نا کہ جی آپ کو کوئی کسی طرح کی ایکسٹرنل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی, کسی طرح کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں اور نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, زیرو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے. سو مچ سو کہ زیرو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے ان اینی میٹر, ٹرانسفر پوسٹنگ, obviously ایک اوور زیرو انٹرفیئرنس ان ٹرانسفر پوسٹنگ, زیرو. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ امیج بالکل اس کے اگینسٹ ہے. جی میں اگر زیرو سے بھی نیچے کو مائنس کا فگر آپ کو دے سکتا تو وہ دیتا, کیونکہ اٹ از سو مچ سو دیٹ ایون اف somebody کوئی ہمیں پرائیویٹ کیپیسٹی میں بھی کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کی ریکویسٹ کر دے تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ بات چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس تک نہ پہنچ جائے. بہت اچھا, بہت کلیئر ڈائریکشن ہے اس بارے میں. تو یہ اس کا مطلب جو چینج آیا دیٹ از کہ میرٹ پہ کھیلیں. جی بالکل, میرٹ آئی تھنک سب سے بڑا ایک ڈرائیونگ فورس ہے, اور میرٹ کے بعد پھر یہ میرٹ اٹ بریڈ سیلف اکاؤنٹیبلٹی. کیونکہ آپ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑی وجہ کیا یہ بھی لگتی ہے کہ جتنے اب آفیسرز ہمارے نئے آ رہے ہیں, جیسے آپ ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, عثمان صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, اب لوگ پڑھے لکھے آ رہے ہیں, شہر بانو جیسی خواتین جو ہیں اب وہ انڈکٹ ہو رہی ہیں, انہوں نے ایک پورا کلچر چینج کر کے رکھ دیا ہے. جی بالکل یہ ٹھیک بات ہے, پڑھے لکھے لوگ پہلے بھی آتے تھے لیکن اب ذرا زیادہ یہ چیز ایک اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے. پھر میرا خیال ہے ٹرانسپیرنسی بہت بڑھ گئی ہے. اس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہو گئے ہیں. ایوری بڈی ہیز اے موبائل فون. اب کوئی بندہ بھی روڈ پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا, کوئی بندہ تھانے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. وہ جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے وہ پبلک اکاؤنٹیبلٹی, کیونکہ ہم الٹیمیٹلی وی آر اکاؤنٹیبل ٹو دا پبلک. یہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں. پولیس نے ہیلمٹ کا کہا, عوام نے بڑی گالیاں نکالی ہیں, وہ جی غریب مارے گئے جی ہیلمٹ کو. لوگوں نے جی بھر کے اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جی اگر آپ روڈ سائڈ ایک لائن کا آپ روڈ کراس کر رہے ہیں تو آپ کا چلان 5000 ہونا چاہیے, آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنی تو آپ 2000 چلان دیں. یہ کلچر چینج آئے گا اگر یہ لا رہا. اوور اے پیریڈ آف ٹائم پنجاب پولیس میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک ایسی چینج اور آئے عوام کی طرف سے؟ دیکھیں آئی تھنک ہم اس پروسیس کے اندر ہیں جہاں پر وی آر ایوالونگ ٹو اے بیٹر آرگنائزیشن. آئی تھنک بہت ساری چینج آئی ہے, اور آئی تھنک اس کا کریڈٹ ہمارے کرنٹ آئی جی پی کو, بہت چینج آئی ہے پچھلے 3 سالوں میں, اور وی آر ان دیٹ پروسیس. اور اس میں آئی تھنک کہ جتنا ہم زیادہ اکاؤنٹیبل ہوں, جتنا ہم ایکسیسیبل ہوں ٹو دا پبلک, وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. اب آپ لوگ ایکسیسیبل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ لوگ لائیو بھی چل رہے ہوتے ہیں. بالکل, آپ لوگوں سے کمپلینٹ بھی لے رہے ہیں, لائیو بھی چل رہے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. خوف آیا تھا کبھی؟ آئی تھنک یہ ضروری تھا
بیکاز خوف تو نہیں لیکن ہاں یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ ہمیں ایک پریشر تو نہیں، آئی تھنک ایک آپ اس کو کہیں گے ایک آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی کی سینس آ جاتی ہے کہ نہیں ہم نے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے، چاہے وہ مسائل ہمارے اندر ہی اور انسٹنٹ جسٹس دینی ہے. انسٹنٹ جسٹس، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو کہنا آسان ہے. بالکل. میں ویسے یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سچی بات ہے، اس ساری جو تبدیلی ہم محسوس کر رہے ہیں نا، اس میں ہماری جو اس وقت سیاسی قیادت ہے نا، خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ ان کا جو نقطہ نظر ہے، انہوں نے جو اقدامات اٹھائے بڑے تاریخی ہیں. نجائز تجاوزات کا خاتمہ، ٹریفک کے اندر جو انہوں نے نئے تو نہیں پرانے قوانین پہ پابندی سے عمل کروایا، اس سے بہت بہتری یہ ہوا شاہ جی کہ پاکستان میں ایوری تھنگ از ڈویبل کرنے کی نیت ہونی چاہیے. ایک تبدیلی، ایک جملہ مجھے بتائیے جو آپ کے خیال میں قوم کو کرنی چاہیے اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے. دیکھیں جی، اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ میں انہی شاہ جی کی بات کو لے کے چلوں گی کہ جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جس بھی ادارے میں، ہم اکیڈیمیا کے لوگ ہیں، یہاں پہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، لوگ کام نہیں کریں گے، استاد کام نہیں کرے گا، اور جعلی ڈگریوں کو اگر ہم ایڈریس کریں گے، ہم اسی طرح ہر ادارے میں اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، دیٹ ول الٹیمیٹلی لیڈ ٹورڈز گریٹر مینٹل ہیلتھ فار اس ایز اے نیشن. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں آج جس ہم نے ڈاکٹر عثمان کا ذکر کیا، وہ بھی ڈاکٹر صاحب ہیں، شاہ صاحب کا ذکر کیا، یہ بھی ماشاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ہیں، فیصل کا ذکر نہیں کیا، یہ بھی بہت اچھا لیڈر ہے اور بہت اچھا فیس ہے، شہر بانو بہت اچھا فیس ہے، عقیلہ بہت اچھا فیس ہے. اب یہ جو چینج آیا ہے فیسز کا اور تعلیم یافتہ لوگوں کا اور اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنے کا، یہ میں آپ سے عرض کر دوں یہ بات ہلکی نہیں ہے کہ ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ لائیو پروگرام پر آ کر آج سے 10 سال پہلے اس طرح کی بات کر سکتا اور اپنے ذاتی اوپینینز اور تجربے آپ لوگوں سے شیئر کرتا. یہ وہ تبدیلی ہے جو میڈیا لے کر آیا. اللہ کرے کہ اس تبدیلی کو ایک ایسی استقامت ملے کہ ہم اس ملک کو اگزامپل کے طور پہ لوگوں کے آگے جیسے پیش کر رہے ہیں ادروائز انٹرنیشنلی، اس طرح سے بھی پیش کریں انشاءاللہ تعالی.